وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 285۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں جن کے بہت زیادہ فضائل احادیث میں وارد ہوئے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو ان 2 آیات کو پڑھ لے، یہ 2 آیات اس شخص کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات وہ اپنے عرش کے خزانے میں سے نازل فرمائی اور مخلوق کے پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو اپنے ہاتھ سے لکھا، اور جو شخص عشاء کی نماز کے بعد ان 2 آیات کو پڑھ لے تو وہ اس کے لیے قیام اللیل، ساری رات نفلی عبادت کرنے کے قائم مقام ہو جاتی۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ کم عقل ہی ہو سکتا ہے کوئی شخص کہ وہ ان آیات کو رات کو پڑھے بغیر سوئے۔ جتنے فضائل ہیں تو ہر شخص کو ان آیات کو یاد کرنا چاہیے اور پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو ارشاد فرمایا کہ آمن الرسول، رسول ایمان لائے، بما انزل الیہ من ربی، اس پر جو ان کی طرف نازل کیا گیا، من ربہ، ان کی رب کی جانب سے، والمؤمنون، اور ایمان والے عام جو مومنین ہیں وہ ایمان لائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی، پہلی وحی، حالانکہ اس سے پہلے تو حضرت جبریل علیہ السلام سے کوئی تعارف نہیں تھا، لیکن آپ علیہ السلام کی ذات اقدس میں، آپ کے باطن میں وہ پاکیزگی تھی، وہ نفاست تھی کہ آپ علیہ السلام پہلی مرتبہ ہی حضرت جبریل علیہ السلام کے تشریف آوری سے پہچان گئے کہ یہ رب تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہے۔ تو جو کچھ ان کی طرف اتارا گیا اس سب پر ایمان لائے، والمؤمنون، اور ایمان والے بھی ایمان لائے۔ اب یہ دیکھیں کہ کتنی بڑی فضیلت ہے، والمؤمنون میں ہم سب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایمان والوں کو ایک ہی آیت مبارکہ میں جمع فرمایا کہ جس کے پہلے حصے میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کا تذکرہ کیا، وہیں عام جو ایمان والے مسلمان ہیں ان کے ایمان کا بھی تذکرہ کیا کہ اس ساری وحی پر جس پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے ہیں اسی پر عام ایمان والے بھی ایمان لائے۔ لیکن بہرحال جدا کیا گیا ہے کیونکہ ایک نبی کا ایمان، خاص طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان اور ایک عام مسلمان کا ایمان وہ برابر تو نہیں نہ ہو سکتے، اس میں تو بہت بڑا فرق ہے۔ اور فرمایا کہ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اور سب کے سب ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اس کے رسولوں میں سے کسی رسول کے درمیان تفریقہ، جدائی نہیں کرتے کہ ہم بقیہ کو تو مانتے ہیں ان کو نہیں مانتے۔ تو دیکھیں کہ آیت مبارکہ کے پہلے حصے میں اجمالی طور پر فرمایا کہ اللہ کے رسول ایمان لائے، ایمان والے ایمان لائے، اور اگلے حصے میں ایمان تفصیلی کا ذکر فرمایا کہ ایمان کی ان جزیات کا تذکرہ فرما دیا جن کے اوپر ایمان لائے بغیر کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ اور یہ اب تک یہ سورہ بقرہ میں دوسرا مقام ہے جس کے اندر تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی جزیات کو بیان کیا۔ پہلے
مربع دوسرے پارے میں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، یہاں تفصیل سے ذکر فرمایا تھا، دوسری جگہ یہ۔ اور یہ جو اگلا مضمون ہے لا نفرق بین احد من رسلہ، یہ مضمون بھی اتنا اہم ہے کہ یہ اس صورت کے اندر تیسری مرتبہ اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ جو ایمان والے کامل ایمان والے ہیں وہ کسی رسول میں تفریقہ نہیں کرتے، جیسے کہ یہود نے کیا۔ اب یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانا، ان کا انکار کیا، یہاں تک کہ ان کے قتل کے اور ان کے سولی دینے کے درپے ہو گئے، اور اپنے کہیں انہوں نے دے بھی دی، وہ تو اللہ تعالیٰ نے برفعہ اللہ الیہ آسمان پر اٹھا لیا۔ اسی طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تو ایمان لائے لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے، تو یہ ہے تفریقہ کہ بعض رسولوں کو ماننا بعض کو نہ ماننا۔ تو فرمایا کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اللہ کے رسولوں کے درمیان تفریقہ نہیں کرتے۔ ہاں اس اعتبار سے تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، کہ اللہ تعالیٰ نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، لیکن اس اعتبار سے تفریقہ کرنا کہ کسی پر ایمان لانا اور کسی کا انکار کرنا، یہ ایمان کے کمال کی علامت نہیں ہے۔ کسی کا بھی ایمان حقیقی معنی میں وہ تام نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ سارے رسولوں پر ایمان نہ لائے۔ وقالوا سمعنا واطعنا، اور کہا ایمان والوں نے ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ غفرانک، اے اللہ ہم آپ سے آپ کی مغفرت کا سوال کرتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، وإلیک المصیر، اور آپ کی طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ یہ وہی آیت مبارکہ کا حصہ ہے کہ جب سابقہ آیات نازل ہوئیں، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، جیسے کہ کل کے درس کے اندر گزرا تھا کہ جس کا مفہوم یہ صحابہ کرام نے سمجھا کہ جو خیالات وہ انسان کے دل میں آتے ہیں غیر اختیاری طور پر، ان پر بھی پکڑ ہوگی۔ تو اس پر وہ پریشان ہو گئے اور آپ علیہ السلام کے پاس آ کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ کیسے، جو چیزیں ہمارے بس میں نہیں ہے کیا اس پر بھی پکڑ ہوگی، سزا ملے گی؟ تو اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے تو تم یہ کہو سمعنا و اطعنا، سابقہ قوموں کی طرح یہ نہ کہو سمعنا و عصینا، ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ سب سے پہلے تو کمال درجے کی انقیاد اور تابعداری کا اظہار کرو۔ تو یہ اس کے اندر وہ تذکرہ آیا، اور صحابہ کرام نے پھر کہا کہ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور جو اللہ نے کہا ہم نے اس کو مانا، ہم اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ اور پھر وہ اگلی آیت مبارکہ نازل ہوئی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو مکلف نہیں کرتے الا وسعها، مگر اتنا ہی جتنی اس کی طاقت ہے۔ یعنی کوئی ایسا حکم اللہ تعالیٰ فرض نہیں کرتے کہ جو انسان کے بس سے باہر ہو، اس کی طاقت سے باہر ہو۔ ظاہری بات ہے انسان کے اعمال دو طرح کے ہوتے ہیں، ظاہری اعمال بھی باطنی اعمال بھی۔ ظاہری بھی کہ بعض اعمال انسان ارادتاً کرتا ہے اور بعض غیر ارادی طور پر اس سے خطا ہو جاتی ہے، چوک ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو قلب کے دل کے اعمال ہیں، جیسے ایمان لانا، شرک نہ کرنا، توحید خالص پر ایمان لانا، یہ دل کا فعل ہے اور یہ انسان اپنے بس سے کرتا ہے، اور شرک بھی انسان اپنے بس سے میں ہوتی ہے کرنا۔ لیکن جو کچھ خیالات ہوتے ہیں جو اچھے برے آ رہے ہوتے ہیں وہ انسان کے بس میں نہیں ہوتے، تو اس کے بارے میں فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ ایسی چیز کا مکلف ہی نہیں کرتا جو اس کی طاقت سے باہر ہو۔ اور اس کا اور بھی اگر آپ دیکھیں کہ اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ ہر ایک سے جو سوال ہوگا کل قیامت کے دن وہ اس کی وسعت کے بقدر ہو، جتنا اس کی طاقت میں تھا۔ اب دیکھیں کہ جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کا حکم ہوا، ہجرت فرض تھی۔ اب ظاہری بات ہے وہ ہجرت فرض انہی پر تھی جو ہجرت کر سکتے تھے، جو ہجرت نہیں کر سکتے تھے کسی بھی وجہ سے تو ان کے لیے ہجرت بھی فرض نہیں تھی۔ بالکل اسی طرح ہمارے اوپر بہت سارے فرائض عائد ہوتے ہیں، لیکن وہی فرائض جن کو ہم بجا لا سکتے ہیں،
جو ہماری طاقت سے باہر ہے ان کی فرضیت ہی ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتی، اور اتنا ہی فرض ہوتا ہے حکم جتنا کہ انسان کی طاقت میں ہے۔ اب بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی تابعداری کی 20% طاقت رکھی، اب وہ 20% بجا لاتے ہیں یا 20 میں سے 18% بجا لاتے ہیں تو وہ کامیاب۔ لیکن بعض کے اندر اللہ تعالیٰ نے 100 درجے کی اطاعت کی طاقت رکھی ہے، وہ اگر 50 درجے بھی اطاعت بجا لاتے ہیں تو ظاہری بات ہے وہ کامیاب تو نہ ہوئے، اس لیے کہ انہوں نے تو صرف آدھی تابعداری کی۔ لیکن اس کے مقابلے میں جس کے اندر تابعداری کی استعداد ہی 20 تھی، 20 درجے کی تھی، اور وہ 18 درجے لے آیا تو وہ کامیاب۔ تو ہر ایک سے جو سوال ہوگا وہ اس کے تکلیف کے بقدر ہوگا، اس کی استعداد کے بقدر ہوگا۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، ہر نفس کو، ہر جی کو وہ ملے گا جو اس نے کمایا، یعنی کہ جو اچھے اعمال کیے اسی کا بدلہ ملے گا۔ وعلیہا ما اکتسبت، اور اس کے اوپر پڑے گے وہ انہی بد عملیوں کی سزا جو اس نے کمائی۔ ربنا لا تؤاخذنا، یہ دعا کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے کہ ایمان والے یوں دعا مانگتے ہیں، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا، ہماری پکڑ نہ کیجئے، ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں، او اخطانا، یا ہم سے کوئی خطا ہو جائے۔ اس کے اندر اصل میں درس ہے انسان کو، کیا بندے تو تابعداری میں جتنا بھی بڑھ جائے، تیرے اندر کبھی بھی تکبر نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ بہرحال بھول چوک انسان کے اندر موجود، اور اپنے رب سے یہ دعا مانگ کہ اللہ مواخذہ نہ فرمائے بھول چوک کا، کیونکہ وہ انسان کے خمیر کے اندر گوندھ دی گئی، بھول بھی اور چوک بھی۔ بھول ہوتی ہے کہ انسان بھول گیا، اور چوک ہوتی ہے کہ انسان کو یاد تو ہے لیکن نہ چاہتے ہوئے وہ کام ہو گیا۔ جیسے اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ کوئی آدمی روزہ رکھ کر بھول گیا، کھا پی لیا، یہ تو بھولنے کی مثال ہوگی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کلی کر رہا تھا، پتہ تھا اس کو کہ میرا روزہ ہے، لیکن وہ غیر اختیاری طور پر وہ حلق میں پانی اتر گیا، یہ چوک ہے، یہ خطا ہے۔ تو دونوں کی معافی مانگی۔ ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، اے ہمارے رب مت لا دیے ہم پر ایسا بوجھ جیسا کہ آپ نے ہم سے پہلوں پر لادا تھا۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے حمل، حمل سے بنتا ہے حمال۔ حمل عام بوجھ کو کہتے ہیں، جیسے کوئی لکڑیوں کا گٹھڑ ہے یا کوئی بوری گٹو ہے، اس کو حمل کہیں گے، اور حمال کہتے ہیں مزدور کو۔ تو حمل اس بوجھ کو کہتے ہیں جس کو اٹھا کر انسان چلتا ہے، چل سکتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں اسر کہتے ہیں اس بوجھ کو جو اتنا زیادہ ہو جس کو اٹھا کر انسان چل ہی نہ سکے۔ تو دیکھیں یہاں اسر کا لفظ استعمال ہوا ہے، ربنا ولا تحمل علینا اسرا، اے اللہ ہمارے اوپر ایسا بوجھ نہ لا دیے، یعنی اتنا بھاری بوجھ کہ جس کو اٹھا کر ہم چل نہ سکیں، جیسے کہ آپ نے وہ لادا تھا ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے گئے، یعنی کہ ہم سے پہلی امتوں پر ایسے احکامات آئے تھے جو ہم نہیں اٹھا سکتے، جن کو ہم نہیں پورا کر سکتے۔ جیسے کہ روزے سے متعلق آپ دیکھ لیں کہ رات کو بھی مطلب ایک مرتبہ جب انہوں نے افطار کر لیا، افطار کر لینے کے بعد اب دوبارہ جب ایک مرتبہ سو گئے تو نہ وہ دوبارہ کھا پی سکتے ہیں، اور نہ ہی مرد و زن کا جو تعلق ہے میاں بیوی کا وہ قائم کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر روزہ رکھ کر کھانا پینا نہیں ہے تو بولنا بھی نہیں، خاموش رہنا، چپ کا روزہ ہے، اور کھانے پینے سے بھی روزہ ہے۔ تو یہ ایسے احکامات تھے۔ اور اس طرح کے احکام جیسے کپڑا ناپاک ہو گیا تو وہ کاٹ دیا جائے، جل سکتا ہے، کاٹ کر پھینکا جا سکتا ہے، لیکن پاک نہیں ہو سکتا۔ کوئی گناہ کر لیا کبیرہ گناہ تو اس کی توبہ قتل ہے، قتل کے علاوہ وہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اب یہ دیکھیں کہ ہم پر اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانیاں فرمائی۔ جنگ کریں، جنگ کر کے مال غنیمت حاصل کریں، اس کو پہاڑ پر رکھیں، آگ آئے گی کھا جائے گی، تمہیں استعمال کرنے کی اجازت نہیں۔ ہمیں تو ہماری زکاتیں بھی حلال کر دی۔
وہ شر بھی بندوں پر ہی خرچ ہوتا ہے، جبکہ پہلے قوموں کے لیے ایسا نہیں تھا۔ تو کہا کہ اللہ ہم پر ایسے احکامات مت جو ہے فرض کیجئے جیسے کہ ہم سے پہلوں پر فرض کیے تھے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، اے اللہ ہم پر ایسا بوجھ نہ لا دیے جس کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے۔ واعف عنا، ہم سے درگزر کیجئے۔ واغفر لنا، اور ہماری مغفرت کر دیجئے۔ اغفر سے بنتا ہے مغفر، اور مغفر کہتے ہیں اس ٹوپ کو یا اس ہیلمٹ کو جو اس زمانے میں جنگ کے دوران پہنا جاتا تھا سر پر، تاکہ کوئی تلوار اثر نہ کر سکے اور کوئی تیر لگے تو وہ جو ہے اثر نہ کر سکے اور سر محفوظ رہے، اس کو مغفر کہتے ہیں۔ وہ اغفر سے نکلا، غفرہ سے نکلا۔ غفرہ کا معنی ہوتا ہے ڈھانپ لینا، جیسے وہ ٹوپ سر کو ڈھانپ لیتا ہے تو اسی سے یہ لفظ نکلا اغفر لنا، اے اللہ ہمیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لیجیے کہ جو ہم سے گناہ ہوئے ہیں آپ رحمت کی چادر ہم پر ایسے ڈھانپ دیجئے کہ گناہ ہمارے اوپر اثر نہ کرے۔ ورحمنا، اور ہم پر رحم کیجئے۔ انت مولانا، آپ ہمارے والی ہیں، آپ ہمارے کارساز ہیں، ہمارے کاموں کو بنانے والے ہیں۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد کیجئے۔ یہ وہی دعا ہے دوسرے پارے کی اخیر میں جو حضرت طالوت نے کی تھی، وانصرنا علی القوم الکافرین، اسی دعا کا ہمیں بھی حکم دیا گیا ہے کہ تم لوگوں نے بھی ایسی ہی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ ان ساری دعاؤں کو ہم سب کے حق میں قبول فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے امت کے حق میں اللہ تعالیٰ نے یہ دعائیں قبول فرما رکھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔